اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم۔ کسان دوستو، آج کی ویڈیو ہماری اس ٹاپک پر ہے کہ گندم کو جو آخری پانی ہم نے لگانا ہے وہ کیا دیکھ سوچ سمجھ کر لگانا ہے، اور یہ آخری پانی جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بعض لوگ جلدی لگا دیتے ہیں، بعض لوگ لیٹ لگاتے ہیں، پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گندم کے جو دانے ہیں وہ پچک جاتے ہیں، مرے مرے سے رہتے ہیں۔ تو کچھ چند چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنے والی ہیں۔ اگر ہم انہیں مد نظر رکھیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے گندم کو پانی لگانا ہے تو پھر جو ہے وہ ہمارے حق میں یہ بڑی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ گندم کو پانی لگایا گیا تھا اور یہ ہوا چل رہی تھی تو دیکھو یہ گندم جو ہے گر گئی ہے، تو برا ہوا، لیکن اس گندم کو ابھی پانی نہیں لگایا گیا تھا تو یہ ماشاءاللہ سے بھی خوشحال کھڑی ہے۔ تو یہ گندم کا نظارہ کر سکتے ہیں، ایسے دیکھیں، کیمرہ مین بھائی کے سب کو دکھائیں۔ اچھا جی، اب چند ایک چیزیں ہیں جو میں کوشش کرتا ہوں اپنے مشاہدات کی روشنی میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر وہ کی جائیں تو گندم کی پیداوار جو ہے وہ 10 من کے قریب جو ہے وہ اضافے کا باعث بنتا ہے اگر آخری پانی جو ہے صحیح سے لگایا جائے۔ تو آخری پانی لگانے کے لیے میرے بھائیوں جو چیزیں درکار ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسے دوست جو جدت کو زراعت میں پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ مزید شیئر ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور علم دے کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بن سکیں۔ چلیں جی، آپ کو بتاتے ہیں کہ گندم کا آخری پانی لگاتے وقت کون سی چیزیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فصل جو ہے وہ ہریالی میں کھڑی ہے۔ اس کا جو فلیگ لیف ہے، گندم کے سٹے کے ساتھ جو پتا ہے، یہ ابھی ہرا کھڑا ہے، تو ہم نے اسے جناب پانی لگانے کا پہلی جو معیار ہے، پہلا معیار وہ پورا ہو چکا ہے۔ دوسرا معیار ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گندم کے سٹوں میں سے درمیان والا ایک دانہ جو ہے وہ آپ توڑیں، ایسے ایک دانے کو آپ نکالیں اور اسے ہاتھ کے اوپر نکال کے دیکھیں۔ یہ کیمرہ مین بھائی ذرا قریب کر کے دکھائیں، یہ قریب کر کے دکھانے والی چیز ہے۔ اگر یہ جو سٹا ہے اس کا جو دانہ ہے وہ دودھیا ہے، جیسے یہ دودھیا سا ہے، تو ہم نے اسے پانی لگا دینا ہے، یہ دودھیا سا ہے۔ اگر وہ سخت ہو چکا ہے، جیسے یہ درمیان سے میں نے لیا ہے، دوبارہ لیتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں کہ یہ جناب اس میں جو سٹا ہے وہ دودھیا ہے، یہ دیکھیں یہ دودھیا سا نکل رہا ہے، تو یہ بالکل یہ جو دوسری شرط ہے نا ہماری وہ پوری ہو چکی ہے کہ ہم نے اسے پانی لگانا ہے۔ تیسری جو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سٹے کے ساتھ جو یہ اس کا تنا ہے، یہ تھوڑا سا اسے اگر ہم ہاتھ سے صاف کریں، ایسے صاف کرنے کے بعد یہ ہرا نظر آئے، گرینش نظر آئے، یہ دیکھیں میں نے ایسے صاف کیا، یہ گرینش نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ابھی ایسے ہے، میں نے اسے تھوڑا سا صاف کیا، یہ دیکھیں تو یہ گرین ہے، گرینش نظر آ رہا ہے۔ تو یہ گرینش جب تک ہے تب تک یہ سٹے کو اپنی خوراک جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، تو یہ پانی کا حقدار ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آخری پانی کب لگایا تھا، زمین میں وتر کی صورتحال کیا ہے۔ دوسری چیز اس کے علاوہ موسمی صورتحال کیا ہے، بارش تو نہیں کو متوقع، یہ آپ نے فور کاسٹ لے لینی ہے۔ اگر بارش متوقع ہے تو پھر پانی نہ لگائیں، وہ جتنا پانی گندم کو چاہیے وہاں سے پرووائڈ ہو جائے گا، اللہ میاں عطا کرے گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہوائیں چل رہی ہیں اور گندم ہماری گر سکتی ہے، 5 سے 6 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اگر ہوا چل رہی ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں۔ اگر وہ 6 سے 10 12 13 کلومیٹر کی ہوا چلتی ہے تو پھر جو ہے نا پانی نہ لگائیں، ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اس کے بعد لگا لیجئے گا کہ زمین جو ہے وہ یہ ہماری گندم گر نہ جائے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر ہمیں پانی لگانے کی اشد ضرورت پیش ہو، گندم جو ہے وہ سوکا بنا رہی ہو، تو پھر کوشش کریں کہ اسے مغرب کے ٹائم، عصر کے بعد جو ہے نا پانی لگائیں، اس وقت ہوا تھوڑی سی تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ گندم جو ہے پوری طور پر
گرنی نہیں چاہیے. اچھی گندم جو ہوتی ہے وہ گرتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی کہیں سے گرتی ہے, پھر وہ جو ہے اچھی گندم کی نشانی ہوتی ہے کہ پورے پلاٹ میں سے کہیں سے تھوڑی سی گری ہو تو اس کے دانوں میں سٹوں میں وزن ہوتا ہے. اب رہ گئی بات پانی لگانے والی. 3-4 چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. یہ پانی لگانے کی جو ٹپس ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ سٹے کے قریب کریں نا تھوڑا سا اگر, تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ قریب کی اینک لگانے کے بعد میں بھی, اگر یہ کیمرہ مین بھائی اچھے والے ہیں ہمارے پاس, یہ دیکھیں کیمرہ مین بھائی اسے ذرا اور کلوز کریں. یہ سست تیلا بیٹھا نظر آ رہا ہے آپ کو جی؟ یہ دیکھیں یہ ہے سست تیلا. یہ جہاں سے دانا شروع ہو رہا ہے یہاں پہ سست تیلا بیٹھا ہے. یہ پیچھے سست تیلا بیٹھا ہے. اسی طرح یہ پیچھے بیٹھا ہے. یہ آگے اس سٹے میں جگہ جگہ پر سست تیلا بیٹھا ہے. یہ جو اڑ نہیں سکتا وہ ایک جگہ پہ ہی بیٹھا رہتا ہے اور وہیں سے رس چوستا رہتا ہے اور سٹے کی تمام تر طاقت کو یہ جذب کر لیتا ہے اپنے اندر. تو یہ آج بہتر ہوا کہ ہمارے ساتھ وہ کیمرہ مین بھائی ہیں جو اچھے سے جو ہے نا وہ زوم کر لیتے ہیں اور یہ سٹا آپ کو دکھا دیا گیا ہے. اور میرے خیال سے تو آپ لوگوں کو نظر آ گیا ہوگا اس میں سست تیلا ہے. تو سست تیلے کے مناسب کنٹرول کے لیے کوئی بھی اچھا سا سپرے کر دیں. اس میں کوئی بھی اچھا سے مراد جو ہے وہ اس طرح لی جاتی ہے کہ اس میں امیڈا کلوپرائڈ جب میں نیا آیا تھا اس فیلڈ میں 2010 میں, 2025 آ گیا ماشاءاللہ سے, تو تقریباً 15 سال ہو گئے, تب امیڈا کلوپرائڈ کی سپرے کروائی جاتی تھی. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے ہماری پریکٹس آئی تو ہم نے اسیٹا میپرڈ کروانی شروع کر دی. اسیٹا میپرڈ کا ایک پیک جو ہے وہ 600-700 روپے 800 روپے کا ملتا ہے. وہ 2 ایکڑ پر ہو جاتا ہے تو 400 روپے فی ایکڑ اس کا خرچہ آ جاتا ہے. آپ بچے تھوڑا سا چلے. ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ آ جائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی آپ دیکھیں گے بھی آپ کیسے ویڈیو بناتے ہیں. ابراہیم السلام بولو سب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں آپ بول جائے کھڑے ہوں. اچھا جی, تو اس کے ساتھ جناب ہوا یہ کہ اسیٹا میپرڈ جو ہے وہ 2 ایکڑ کے اوپر سپرے کرنے سے اس کا خرچہ مینیج ہو جاتا ہے. اچھا, پھر آ گیا جناب نائٹن پیرم جو ہے جیسپر کے نام سے ولکان کا ہوتا تھا, تو وہ بھی 2 ایکڑ کے اوپر سپرے کروانی شروع کی. لیکوڈ فارم میں ہوتا تھا. پھر وہی نائٹن پیرم جو ہے وہ دانے دار میں آنا شروع ہو گیا اور فی ایکڑ اس کی جو ہے نا ہم 4 سے 5 ٹینکیاں بنا کے لگاتے رہے. تو بعد میں جناب سیڈو آ گئی جو سی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے سپرے کروائی اور اس کے بڑے اچھے رزلٹس نکلے, کیونکہ وہ اس سے پہلے آم کے باغ کے اوپر کرواتے رہے ہیں تو اس کا بھی بڑے اچھے رزلٹس نکلتے رہے. تو آج کل سیڈو جو ہے وہ لیٹر پیک میں اویلیبل ہے, 1500 1600 1700 1800 روپے میں ملتی ہے. تو وہ جناب بندہ اچھے سے 6-7 ایکڑ پر اسے سپرے کر دے, اس کا خرچہ بھی مینیج ہو جاتا ہے. اور یہ سست تیلا جو ہے یہ سبز تیلے کا بھائی ہوتا ہے ایفڈ, یہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. تو امید ہے جو میں نے آخری پانی کے حوالے سے گفتگو کی ہے تمام لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ العزیز آپ تمام لوگ اپنی فصل کو, اپنے رقبے کو دیکھتے ہوئے, موسمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور سٹے اور پودے کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے گندم کو آخری پانی لگائیں. آخری پانی بڑا ضروری ہوتا ہے. آخری پانی پر 5 سے 10 من کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہم خود کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا زیادہ لینا ہے یا کم لینا ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عنایت فرمائے. جزاک اللہ.